الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحاب المقتنى وعلى من اتبع بالهدى أما بعد. محترم اساتذہ جامعہ، عزیز طلباء اور سیمی فائنل میں دونوں ٹیمیں جیتنے والی ٹیمیں، اس لیے کہ ایمان والا کبھی ہارتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہار میں بھی اس کی جیت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ جو سوالات پوچھ رہے تھے مفتی عبدالقادر صاحب ندوی زید مجدہ، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا بال کیا اور نو بال نہیں کیا انہوں نے، جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نو بال، ایسا نہیں کیا، بلکہ امپائرنگ بھی بہت صحیح ہوئی، صاف ہوئی، شفاف ہوئی. تیسرا کیمرہ بھی موجود تھا جو پرکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا، ریپلے بار بار ہو رہا تھا. بہرحال عرض یہ کرنا ہے عزیز طلبہ کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ یہ سوالات کرنا حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت جبرائیل نے سوال کیا. سے روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاء رجل بیاض الثوب سواد کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کے سفید کپڑے تھے، کالے بال تھے اور اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے. فاسند اجلس رکبتہ الی رکبتہ، وہ بیٹھ گیا، گھٹنے ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے سوالات کیے. پہلا سوال تو کیا عمل ایمان، آپ نے ایمان کا جواب دے دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. پھر یوں کہہ رہے جبرائیل صدقتا، جیسے مولانا عبدالقادر صاحب کسی جواب کے صحیح ہونے پہ کہہ رہے تھے صدقتا، صحیح کا آپ نے 2 نمبر دیے جائے. پھر جبرائیل نے پوچھا عمل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. پھر تیسرا سوال آپ نے جبرائیل نے کیا کہ ما الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اللہ کی ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یقیناً تم کو دیکھ رہے. اس کے بعد سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل مسئول عالم من السائل، کہ جبرائیل تم بتلاؤ قیامت کب آنے والی ہے، جبرائیل کو نہیں معلوم تو مجھے کہاں سے معلوم ہوگا. پھر جبرائیل نے اس کی نشانیاں بتلائی کہ تم دیکھے گی ان تری الحفاة العراة الصم البکم، کہ ننگے اور جو ہے بچھڑے ہوئے لوگ اور پسماندہ لوگ جو ہے وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، حکومت کریں گے، اور بہت ساری نشانیاں آپ نے بیان کی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سوالات کرنا، دینی سوالات، یہ جو ہے شریعت کا ایک جز ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے. جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سوالات کرتے تھے. کبھی کبھی یہ ہوتا کہ صبح کی فجر کی نماز ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی خواب دیکھتا، آپ اس کی تعبیر بتلاتے. اور بات
اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بھائی تم جانو. صحابہ نے کسی کھیتی کے بارے میں یا کوئی اور مسئلے کے بارے میں کچھ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ تمہارا ہے, تمہاری معیشت سے متعلق ہے, جو کچھ بھی ہے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں. تو عزیز طلبہ, کہنا یہ ہے کہ جبرائیل نے سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, احسان کے بارے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ شریعت سے, اسلام سے ثابت ہے. میں اس وقت دونوں ٹیم کو, میں دونوں کو فاتح قرار دے رہا ہوں, دونوں کو فاتح قرار دے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ایک آدھے نمبر سے ہارنا کوئی ہارنا ہوتا ہے, بلکہ اصل تو تم ہی لوگ جیتے ہیں. ماشاءاللہ, سو آ گیا, اصل تم ہی لوگ جیتے ہیں. لہٰذا میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. تم لوگ جیتے ہیں, نہیں دونوں جیتے ہیں. سو آ گیا. جیسے میں نے کہا کہ ہار میں بھی جیت ہوتی ہے, تو اللہ حضرات کو قبول فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اسوے اور نمونہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. بس ایک بات عرض کرنا ہے اصل میں کہ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے, آپ نے نام سنا ہوگا ان کا, بٹ عالم دین تھے, عالم ربانی تھے, اور صرف مہاراشٹر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں دعوت اور تبلیغ کے بہت عجیب شخص تھے, وجاہت تھی. افغانستان سے وہ آئے تھے, ان کے باپ دادا پر دادا. بہرحال مولانا نے بہت بنجر علاقوں میں کام کیا, اور آج جو کچھ مہاراشٹر میں دین نظر آتا ہے اس میں سب سے زیادہ کوشش اور محنت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے دو لڑکے تھے, ایک مولانا فاروق, ایک مولانا زبیر. مولانا فاروق صاحب تو مولانا کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد ہی انتقال ہو گئے تھے. دوسرے لڑکے تھے مولانا زبیر. رات ہی میں ابتدائی فون آیا, میسج آیا کہ وہ بھی عین مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور اذان کے وقت نماز کے لیے جا رہے تھے کہ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا. آپ تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد مجاہد کے اس فرزند کی جو ہے بال بال مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.